پہلے آپ تبلیغی جماعت کی جو پوری ہسٹری ہے نا، وہ اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ پوری گیم سمجھنا آسان ہو جائے گی. تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا جو تعارف ہوا تھا وہ پہلی دفعہ ہوا تھا 1995 میں، جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا. فرسٹ ایئر ہی میں تعارف ہو گیا، چونکہ ہمارے ہاسٹل میں تبلیغی جماعت کا کام تھا اور کئی ایک پروفیسر بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ تھے. تو وہاں پر چونکہ ہم بڑے اسٹانچ قسم کے بریلوی تھے، تو ہم نے پیرلل میں دعوت اسلامی کا درس وہاں پہ شروع کیا. پہلے سے چل رہا تھا لیکن وہ ذرا ایک مردہ حالت میں تھا. اس کو نئے سرے سے کچھ ساتھیوں نے مل کے چلایا. اس میں ہم بھی جونیئرز کی حیثیت سے شامل تھے اور تبلیغی جماعت والوں سے ظاہر نفرت کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ دیوبندی فرقے سے تھے، اور دیوبندی بریلوی اختلاف تو آپ کو پتہ ہے عرصہ دراز سے چل رہا ہے. 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، اور اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. حنفی تھے، شافعی تھے، سنی شیعہ کا فرق تھا، لیکن یہ والی تفریق نہیں تھی کہ یہ دیوبندی مسلمان ہے. اور جب دیوبند مدرسہ بنا تو چند معاملات میں علماء دیوبند نے جو ایک صوفی فکر تھی اس سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ چیزیں اہل حدیثوں والی لینی شروع کر دی. اس کی وجہ سے پھر ایک اور فرقہ ابھر کر سامنے آیا جو امام احمد بریلوی صاحب کی قیادت میں سامنے آیا، اور 1904 میں انہوں نے منظر الاسلام بریلی میں ایک مدرسہ بنا لیا. اب دو فرقے بن گئے، دیوبندی اور بریلوی، دونوں ہی سنی، دونوں ہی حنفی، لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کو اہل بدعت، اہل شرک، گستاخ رسول اور اس قسم کے معاملات شروع ہو گئے. لیکن اس میں پہل جو ہوئی ہے وہ بریلویوں کی طرف سے ہوئی. 1904 میں مدرسہ بنایا، 1905 میں حسام الحرمین لکھی، 5 کفر کے فتوے لگائے احمد بریلوی صاحب نے، ایک غلام احمد قادیانی کے اوپر اور 4 علماء دیوبند کے اوپر، قاسم ننوتوی پہ، رشید احمد گنگوئی پہ، اشرف علی تھانوی پہ اور اسماعیل امبیٹھی پہ. تو چھوڑے ہی کچھ نہیں، سارے ان کے بڑے 4 یہی تھے. اور یہ انہوں نے 1905 میں کتاب لکھی. اس وقت کے صوفی حرمین کے علماء سے سگنیچر کرائے اور آپ سمجھ لیں کہ ایک فائر کر دیا میزائل علماء دیوبند کے اوپر. حرمین کی تلوار. اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے. یہ شیخ زکریا کاندلوی کے پیر و مرشد تھے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے. 26 کوسچنز کے جوابات دیے جو عربی میں انہوں نے کیے تھے، گستاخانہ عبارتیں، پلس احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ یہ وہابی ہیں. اس زمانے میں تو وہابی کا مطلب ہی خوارج ہونا تھا کیونکہ صوفیوں کی حکومت تھی. اس وقت تو یہاں پر وہابیوں کی حکومت ہے، اس وقت نہیں تھی. اسی لیے انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو مجدد بھی ڈکلیئر کیا. 26 سوالات لکھے، انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی. کچھ علماء نے کلیریفیکیشن قبول کر لی، کچھ نے نہیں کی. یہ جو آج علماء دیوبند کہہ رہے ہیں نا کہ جی علماء حرمین نے فتاوی واپس لے لیے تھے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. صرف ایک مولوی کا اختلاف تھا، ادروائز اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں سے یہ فتوے لکھوائے ہیں ان میں سے کسی نے بھی فتویٰ واپس نہیں لیا. انہوں نے اپنی پارٹی کے دوسرے مولویوں سے تقریضات لکھوا لی تھی. ایک بندے کا کنفلکٹ تھا، اور وہ بھی کنفلکٹ اس طرح کا نہیں تھا کہ گستاخانہ عبارت پہ ہو. کنفلکٹ ان کا اعلیٰ حضرت سے علم الغیب کے عقیدے پہ ہوا. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس لیے میں اس میں صرف نظر کرتا ہوں اس معاملے میں. ادروائز حسام الحرمین کو اتھینٹیکیٹ کرنے والے علماء حرمین اور ہیں، اور المحند علی المفند کو اتھینٹیکیٹ کرنے والے علماء اور ہیں. ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، انہوں نے رکھا تھا حرمین کی تلوار، انہوں نے رکھا ہند کی تلوار.
انہوں نے انہیں کافر اور مرتد ڈکلیئر کیا. انہوں نے جواباً کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. جس طرح کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کرام کے اوپر، یہ علماء دیوبند پر حملہ آور ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم. انہوں نے اپنے علماء کو کہا رضی اللہ عنہم. اب یہ انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی. ظاہر ہے ان کی پارٹی نے تو اسے انڈورس کرنا تھا، بریلوی پارٹی نے ایکسپٹ نہیں کیا. دونوں طرح کی پارٹیاں موجود ہیں، اس زمانے میں بھی تھی، ہے دونوں صوفی تھے. اور پھر مزید کلیریفیکیشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کو تو ہم خارجی سمجھتے ہیں، جو ابن عابدین شامی نے لکھا تھا. ہمارا تو وہی عقیدہ ہے کہ یہ خوارج ہیں اور ہمیں یہ وہابی کہہ رہا ہے، ہم تو وہابیوں کو خارجی سمجھتے ہیں. آج ویسے ایک ہیں، آج وہابی علماء، امام کعبہ بھی دیوبند مدرسے میں آ کے نماز پڑھاتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ علماء دیوبند انہیں خارجی سمجھتے ہیں. اب انہوں نے ریویو کیا ہے. ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے اور ٹالرنس آ جاتی ہے، لیکن پرانے بابوں نے ان کو خارجی ڈکلیئر کیا ہے. ابن عابدین شامی نے المتوفا 1252 ہجری، یہ وہی انسان ہے جس نے یہ گستاخانہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب اور اپنے خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے شفا ہو سکتی ہے تو وہ لکھ سکتا ہے. استغفر اللہ. یہ ہے وہ کلپرٹ ابن عابدین شامی جس نے فتاوی شامی میں یہ فتویٰ لکھا، جسے رد المختار بھی کہتے ہیں، جو کہ در مختار پر حاشیہ تھا. یہ در مختار میں خا خرگوش والی ہے اور رد المختار میں ہا ہے حلوائی والی. یعنی در مختار پر اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے رد المختار اس کے اوپر حاشیہ لگایا گیا، جسے فتاوی شامی بھی کہتے ہیں. چونکہ وہ شامی بزرگ تھے ابن عابدین شامی، ان کو اعلی حضرت بھی بڑی رسپیکٹ دیتے تھے اور علماء دیوبند بھی دیتے تھے. حیران کن بات ہے، فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے مبارک نام کے اوپر انگوٹھے چومنے چاہیے. دیوبندی نہیں چومتے، بریلوی چومتے ہیں. دیوبندیوں سے پوچھے، کہتے ہیں یہ روایتیں کمزور ہیں. روایتیں کمزور تو فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہیں. نہیں، وہ ہماری ہیں نا، ان کے والی تو نہیں ہم نے ماننی. لہذا انگوٹھے چومنے کے معاملے میں فقہ حنفی کے پوائنٹ آف ویو سے بریلویوں کا موقف درست ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں نہ بریلویوں کے موقف درست ہے نہ دیوبندیوں کے، وہ ایک الگ معاملہ. میں آپ کو ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں. میں 3-4 دن پہلے نا آئنسٹائن کی وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ اس نے 1905 میں پہلی دفعہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی. دنیا میں بھوچال آ گیا. آج ماڈرن فزکس ساری آئنسٹائن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور میری تو ایک فیلڈ بھی ہے میکینیکل انجینئرنگ کی وجہ سے. اس سے پہلے بھی جب ایف ایس سی میں فزکس پڑھتے تھے تو آئنسٹائن کے ساتھ ایک ہماری عقیدت تھی، نیوٹن کے ساتھ. لیکن آئنسٹائن نے تو آ کے نیوٹن کا پورا سلسلہ جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا. وہ ایک الگ سے چیز ہے. تو 1905 میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل پیپر چھپا تھا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا، آئنسٹائن نے پرنٹ کروایا تھا. اور ہم 1905 میں حسام الاربعین لکھ رہے تھے اور المحند لکھ رہے تھے. لوزامو ایک ہی سان ہے. ہمارے کام یہ تھے اس وقت. تو ظاہر ہم نے پھر پیچھے ہی رہ جانا تھا. یہ میں نے تفنن کے طور پہ بات کی ہے تاکہ وہ سن آپ کو یاد رہے 1905 کا. خیر، یہ 2 ٹکڑے بن گئے. میجورٹی ظاہر ہے کہ علماء کی دیوبند کے پاس تھی کیونکہ ان کا سلسلہ بھی پہلے شروع ہوا تھا. لیکن پبلک کی اکثریت صوفی عقائد رکھتی تھی جس کو احمد بریلوی صاحب نے کیش کروایا. اور وہ پھر اکیلا بندہ ان سب کے اوپر بھاری ہو گیا اس حوالے سے کہ گستاخی والا ایک معاملہ شروع کیا اور اپنے بزرگوں کی، صوفیاء کی گستاخیوں سے صرف نظر کیا. دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو پکڑا اور میں ان گستاخیوں کو گستاخی ہی سمجھتا ہوں. لیکن میرا شکوہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بزرگوں کے حوالے سے آنکھیں بند کریں، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور دوسروں کے بزرگوں کو پکڑ لیں، یعنی کہ تھانوی رسول اللہ. تھانوی رسول اللہ والی عبارت تو حسام الاربعین میں ایڈریس نہیں ہوئی ہے، یہ تو بعد میں منظر عام پہ آئی تھی.
وہ حفظ الایمان کی عبارت کے اوپر انہوں نے فتویٰ لگایا تھا، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ بہرحال اسی دیوبند کے مدرسے سے فیضیاب ہوئے علماء میں سے جو ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی انہی سے فیضیاب تھے، مولانا الیاس کاندلوی صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 1944 عیسوی، 1944 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 1926 میں، جبکہ اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 40 سال تھی، میوات ایک گاؤں تھا، وہاں پر شدھی تحریک شروع ہوئی ہندوؤں کی، اور مسلمانوں کو بھی فکر پڑ گئی کہ ہم بھی جو اپنے ان پڑھ جاہل قسم کے مسلمان ہیں انہیں ایجوکیٹ کریں اپنے دین سے متعلق۔ اس اعتبار سے ایک چھوٹے سے قصبے سے انہوں نے کام شروع کیا اس ہندوؤں کی تحریک کے اگینسٹ۔ اس وقت ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی بڑی یہ جماعت بن جائے گی، ایک گاؤں لیول کے اوپر چھوٹا سا انہوں نے کام شروع کیا۔ 1926 میں انہوں نے یہ جماعت بنائی، پھر انہوں نے محنت کی اور انہیں بڑے کمیٹڈ قسم کے لوگ ملے جنہوں نے ان کے کام کو ساتھ مل کر آگے بڑھایا۔ چونکہ دیوبندی فرقے سے انہوں نے جنم لیا تھا، مسجدیں پہلے ہی دیوبندیوں کی موجود تھی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں 1981 میں دعوت اسلامی بنی ہے، یعنی دونوں جماعتوں میں آلموسٹ 60 سال کا فرق ہے۔ اس کے باوجود دعوت اسلامی کا کام بھی پھیل گیا کیونکہ ان کے پاس بریلویوں کی مسجدیں آلریڈی موجود تھی، تو کام کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اہل حدیث کو بھی ہوش آئی، انہوں نے جماعت الدعوہ مرکز الدعوہ والارشاد کے نام سے بنائی، اس پہ پابندی لگی، پھر اس کو جماعت الدعوہ ڈکلیئر کیا۔